أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو. اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے. بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے. انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اسی قدر جانی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و حکمت والا ہے، غالب و زبردست ہے. فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ. پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، اور وہی تمہارا ولی اور مالک ہے. پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے. سورہ حج آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 78. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہ سورہ حج کی آخر کی آیات تھیں. یہاں پر الحمدللہ سورہ حج مکمل ہو رہی ہے. سورہ حج جیسا کہ ابتدا میں ان چیزوں سے متعلق بتایا گیا کہ یہ پوری کے پوری اللہ کی توحید کے پر مشتمل ہے. حج جو ادا کیا جاتا ہے یہ عملی طور کے پر توحید کا سب سے شاندار مظاہرہ ہے کہ قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، بہت ساری عبادتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں. طواف اللہ کے لیے، ہر چیز، رکوع سجدہ نماز، ہر چیز ایک جگہ آ کر جمع ہوتی ہے، یہ سب اللہ کے لیے. اب یہاں غیر کو پکارا جو جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس کی ایک بہت شاندار مثال قرآن مجید نے دی. کہا لوگوں، ایک بہترین مثال تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. غور سے سننے کا مطلب اس پر توجہ دو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو. اللہ جو مثال بیان کر رہا ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے.
کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، چاہے نبیوں کو پکارا جائے، فرشتوں کو پکارا جائے، قبر والوں کو پکارا جائے، کسی دیوی دیوتا کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارا جائے۔ اب یہاں پکارنے سے مراد اس طریقے سے جو عبادت میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہاں عبادت کے طریقے پر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اس چیز کو عام دنیاوی زندگی پر لا کر پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان اپنی بیوی سے مدد لیتا ہے، بچوں سے مدد لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ پانی لے کر آ، کھانا بنا دے، یہ کام کر، وہ کام کر، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ تو ایک ایسی چیز جو عام معاملات زندگی کی ہے، جو عبادت نہیں ہے، اللہ نے جس کے بارے میں کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس چیز کو عبادت کے خانے میں لے جا کر فٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو جس طرح پکارا جاتا ہے لازمی طور پر بندوں کو اس طرح نہیں پکارا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا الگ ہے، جو عبادت اور ما فوق الاسباب طریقے سے مدد کو چاہنا ہے، تو یہ بڑا فرق ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب اس ضمن میں روس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ قرآن مجید نے دعویٰ کیا اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسری چیز کوئی ہے ہی نہیں جو ایک مکھی کو پیدا کرے یا کوئی چیز پیدا کرے۔ اب وہاں ایک دہری یا کمیونسٹ جس کو کہا جاتا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتا، یا اللہ کے سوا جن غیر اللہ کو باطلان معبودان کو پکارا جاتا ہے اس پر بھی ایمان نہیں ہے، وہ کہنے لگا میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ کیسے؟ اس نے گوشت کا ایک لوتھڑا لایا، ایک مدت کے لیے ایک ڈبی کے اندر بند کر دیا۔ اب ایک مدت گزرنے کے بعد گوشت سڑا، سڑنے کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ کہا کہ دیکھو میں نے بھی پیدا کیا۔ تو ایک مسلم اسٹوڈنٹ تھا، وہ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ان کے خالق ہو ذرا یہ بتاؤ یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ تمہیں ان کے مرنے کا وقت یاد ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان میں نر کتنے، مادہ کتنی ہے؟ ان کو غذا کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ بتاؤ۔ نہیں بتا پایا۔ اب یہاں اس نے اگر کسی چیز کو کریٹ کیا بھی تو حقیقت میں گوشت کے ذریعے، اور گوشت کو تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو خالق کہاں ہوا؟ وہ ذریعہ بنا، تو خالق ہے ہی نہیں، بلکہ ایک چیز کو استعمال کیا۔ تو اللہ نے یہاں پر خلقت کے تعلق سے جو تذکرہ کیا، یہ وہ خلقت نہیں ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں، ورنہ ایک عورت ایک مادہ ہر کوئی بچے کو جنم دیتی ہے، تو کیا وہ خالق بن گئی؟ نہیں، بلکہ وہ صرف جنم دے رہی ہے، خالق نہیں ہے۔ اس بچے کے اندر زندگی کے سارے آثار کو پیدا کرنا، ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کر ایک معمولی سے قطرے کو انسان بنا دینا، یہ سب اللہ کے اختیار کی بات، وہاں پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ نر اور مادہ بنانے میں، زندگی کو طے کرنے میں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، گرچہ اس کے لیے تمام اکٹھا ہو جائے تب بھی یہ ناممکن ہے کہ کسی چیز کو پیدا کر سکے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کچھ تھوڑی سی بھی چیز ان سے چھین لے جائے اسے واپس نہیں لا سکتے، یعنی جو اپنا دفاع نہیں کرتے اور اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کے سامنے مکھی ان کا کھانا اڑا لے جائے اس کو نہیں روک سکتے، تو یہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ قرآن نے اتنی شاندار مثال بیان کی۔ بہت ساری مزاروں کو آپ دیکھیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ مزار کے پر چلے جائیے، وہاں قبروں کے پر کتے بکریاں آتی ہیں، چڑھ جاتی ہیں، پیشاب کر کے بھی نکل جاتے، کچھ نہیں کر پاتے۔ جب اتنی طاقت نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کیسے کریں گے جو اپنے قبروں کے پر آنے والے کسی جانور کو، کسی پرندے کو ہگنے موتنے سے نہیں بچا سکتے۔ قرآن ایک شاندار مثال بیان کر رہا ہے، اسی لیے اللہ آگے کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، طالب یعنی جس سے طلب کیا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ ہے، طلب کرنے والا یعنی وہ شخص جو مدد مانگ رہا ہے، مطلوب جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، دونوں انتہائی بودے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر کے اندر بیان کیا، طلب کرنے والا تو ٹھیک ہے جو مانگ رہا ہے، لیکن مطلوب یعنی اس قبروں کے پر رہنے والا یا کسی دیوی دیوتا کے سامنے بیٹھا ہوا شخص جس سے طلب کیا جا رہا ہے کہ تم میری عبادت کروا دو یا میری بات وہاں تک پہنچا دو، دونوں انتہائی بودے ہیں، کمزور ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بندہ شرک کیوں کرتا ہے؟
وہ کسی غیر کے در پر کیوں جاتا ہے؟ قبر والے کے پاس کیوں جاتا ہے؟ جبکہ فطرت کے اندر توحید ہے۔ اللہ نے ہر کسی کی فطرت میں توحید رکھی ہے، بچہ توحید کے پر پیدا ہوتا ہے، تو یہ شرک کی طرف جاتا کیسے ہے؟ قرآن نے اس کی ایک بہت ہی اہم وجہ بیان کی، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کی تعظیم ہونا چاہیے، وہ انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا، حالانکہ اللہ قوی، انتہائی طاقت اور عزیز، غالب ہے۔ انسان اللہ کی قدر کب کرے گا؟ اس وقت کرے گا جب وہ اللہ کے بارے میں جانے گا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں اسے علم ہوگا۔ جب تک وہ اللہ کے بارے میں علم نہیں حاصل کرے گا، کیسے اسے اللہ کی عظمت و جلالت کا علم ہوگا؟ قرآن جو پہلے کہتا ہے کہ اقرا، پڑھو، تو پڑھنے کا مطلب سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں جانو، جس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ انسان دنیا میں آنے کے بعد یہ سمجھ سکے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں کس طریقے پر عبادت کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی وقت ہوگی جب اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہوگا، اور اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں اگر علم نہیں ہے تو کبھی بندہ اللہ کی جیسی تعظیم ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے، نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھیے، خاص طور سے یہ بدعتی گمراہ لوگ جو کلمہ گو مشرک ہے، جن کی زبان کے پر اللہ کے ذکروں کے بجائے نعوذ باللہ ان جھوٹے ولیوں کا یا ان لوگوں کا تذکرہ آتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فضیلت نہیں بخشی یا خدائی اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں، سارے قصے، کہانیاں، جھوٹے افسانے بیان کر کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اتنا بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ ابھی ہمارے یہاں جو لوگ اسکولوں کے اندر جاتے ہیں اور جو عقیدے سے، توحید سے، دین کے علم سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بچوں سے سوال کرتے ہیں 7ویں، 8ویں، 9ویں جماعت کے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مقصد حیات سے نا واقف ہے۔ انہیں دنیا کے مقاصد کا علم ہے، بڑا ہونے کے بعد ہم کو ٹیچر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سب پتہ ہے کہ ہم کو آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا، مقصد حیات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے آج مسلمان بچے نا واقف ہے، تو اس کے بعد یہ بچے اسکول جانے کے بعد، کالجز جانے کے بعد گمراہی کا، ارتداد کا شکار کیوں نہیں ہوں گے؟ جب انہیں دین کی اہمیت یا دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ اور افسوسناک بات یہ، ہمارے یہاں مکاتب میں بھی توحید کو انتہائی گدلا کر دیا گیا ہے، خاص طور سے اس بدعقیدے کو جو توحید کے بالکل خلاف ہے، جسے وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس عقیدے کو انتہائی سختی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ذہن و دماغ کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ یہ کھلا ہوا شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عرش پر مستوی ہے، یہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ ایک جاہل عالم کیا کہیے، اتنا بڑا جاہل، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر اللہ پہاڑ کو دیکھ رہا ہے یا کسی انسان کو دیکھ رہا ہے تو یہ اس کی صفت ہوئی دیکھنا، اور اللہ کی صفت اس سے جدا نہیں ہے۔ اب اللہ اگر پہاڑ کو، انسان کو، کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب اس کی صفت کے ساتھ اللہ وہاں موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جہالت ہے، یعنی صفت کو ذات کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ بتا دیا کہ اللہ بھی ذات وہاں پر موجود ہے، جبکہ قرآن اتنے واضح انداز میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ جب اللہ اپنے بارے میں عرش کے پر مستوی ہونے کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے عقلی گھوڑے استعمال کرنے کے بعد یہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کبھی بھی شریعت کے بالمقابل اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ جب طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد ہر کوئی ڈوبنے لگ گیا، تو ان کا بیٹا، اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت رہے، آج کوئی بچنے والا نہیں۔ تو وہ کیا آنے لگا، اپنی عقل کو استعمال کیا۔ عقل
کیا کہنے لگا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ یہ عقل کہہ رہی ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھنے کے بعد بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وحی الہی اس کو سنائی، کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ وحی الہی ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ فحال بینہم الموج، اچانک ان دونوں کے درمیان ایک بڑی موج آئی، اور اس کے بعد ان کا بیٹا ان کی نظروں کے سامنے موت کی آغوش میں سما گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عقل کو اگر دین کے مقابلے میں استعمال کیا جائے، اسی طرح ڈوبو گے، فنا ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی دین اور شریعت کے مقابلے میں اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کا حکم آنے کے بعد صرف سرنڈر کرنا ہے، اپنی عقلوں کو لڑانے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ آگے کچھ باتیں اس ضمن کی آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ، اللہ کی قدر نہیں جانیں گے۔ اللہ کی قدر اس وقت نہیں ہوگی جب اللہ کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا۔ اس لیے عقیدے کے بارے میں خصوصی طور کے پر ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو دروس ہے ان دروس کو سننا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جس میں اللہ کے بارے میں اس کی ذات، اس کی صفات کا علم دیا جاتا ہے۔ بندہ جتنا جانے گا اتنا زیادہ اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ قوی ہے اور عزیز ہے۔ قوی انتہائی طاقتور۔ اب اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے، وہ ایک اشارہ کرتا ہے، کن فیکون، وہ صرف کہتا ہے کہ ہو جا، ہو جاتی ہے وہ چیزیں۔ اب اس سے بڑھ کر قدرت کاملہ کی طاقتور ہونے کی دلیل کیا چاہیے؟ اللہ نے صفحہ ہستی سے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو پل بھر میں مٹا دیا، ختم کر دیا، چاہے قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، کوئی بھی ہو۔ زمین کو ایک اشارہ کرتا ہے، ہلتی ہے، تھوڑی دیر میں زمین کے اندر پائے جانے والے انسان اسی میں سما جاتے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں، فلکوس عمارتیں تہس نہس ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر کے اندر۔ یہ صرف اسی کے اشارے کے پر سب ہوتا ہے، اسی کے حکم کے پر ہوتا ہے۔ عزیز غالب ہے، مکمل غلبہ رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ہوا کو آندھی طوفان کا حکم دیا تو ہوا اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرے۔ فرشتے کو حکم دیا گیا کہ کسی بستی کو جا کر تباہ کر دے، فرشتہ انکار کر دے، نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، اتنے سارے لوگوں کی جان چلی جائے گی، معصوم تباہ ہوں گے، لوگوں کی املاک تباہ ہوں گی، نہیں، وہ غالب ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی اپنا سر اٹھا نہیں سکتا، جو کہہ دیا اس کو ماننا ہی ہے، یہ ہے اس کا غلبہ۔ اب یہاں اعتراضات جو اٹھا کرتے تھے اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اب فرشتے ہوں رسول ہوں، یعنی فرشتے جو کہ نوری مخلوق ہے اور رسول جو کہ انسانوں کے اندر سے منتخب کیے جاتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے، لوگوں میں سے جسے چاہتا ہے رسالت پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار کی بات۔ رسالت یہ الیکٹیڈ نہیں ہوتی ہے، سلیکٹیڈ ہوتی ہے، منتخب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے رائے مشورے نہیں لیے جاتے، وہ اللہ ڈائریکٹ سلیکشن کرتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کا مشورہ یا لوگوں کے پر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم اپنی مرضی، اپنے ثوابدید کی بنیاد کے پر کسی کو رسول بناؤ، نہیں۔ اور نہ یہ کسبی چیز ہے، یعنی اگر کوئی شخص بہت عبادت کرے، ریاضت کرے، محنت کرے، دعا کرے، اس کی بنیاد کے پر اللہ اس کو نبی بنا دے، نہیں۔ اگر وہ یہ چاہ رکھتا ہے، ناممکن چیز ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ سلسلہ ہی بند ہو چکا ہے، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو چاہے فرشتے ہو، حضرت جبرائیل ہو، یا تو ملک الموت ہو، یا تو کوئی بھی فرشتہ، اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے جس کو جس کام کے لیے چن لیا ہے، وہ کام چپ چاپ کر رہا ہے، اور یہ اللہ طے کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو سوال کرنے، اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان کے آگے اور پیچھے کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، جبکہ انسان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں علم نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ انسان کا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے۔ جب اللہ کا علم کامل ہے تو ناقص علم والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کامل ذات، کامل علم والے کے پر اعتراض کرے یا اس کے فیصلے کے پر اعتراض کرے۔ تو اللہ جو فیصلہ کرے فرشتوں کے ذریعے یا رسولوں کے ذریعے، اسے مان لینا چاہیے، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان والو
رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ جو کہہ رہا ہے چپ چاپ وہ کرو، یہی اصل زندگی اور فریضہ ہے۔ اللہ نے تمہیں تابعدار بنا دیا اور تمہارے لیے ایک امام منتخب کیا، وہ جیسے عبادت کر رہا ہے چپ چاپ اس کی قیادت و سیادت کے اندر لگ جاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے نیک کام ہیں، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں وہ سارے نیک کام بجا لاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کا راستہ یہ ہے، وہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کے پر اعتراضات جتا کر اپنے آپ کو ہیرو بناؤ، نہیں، وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور ہدایت کا راستہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اسی کے پر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، فلاح کا راستہ یہی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حج کی بالکل اخیر آیت، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے بارے میں جیسی کوشش ہونا چاہیے اس کا حق ادا کیا جائے اللہ کے بارے میں۔ اب اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کو جاننے، پہچاننے، معرفت حاصل کرنے، اس کی عبادت، اس کے دین کے مطابق چلنا، ہر چیز اپنے آپ کو اللہ کے کہے کے مطابق بنانا، جن سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آنا، یہ اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں کوششیں ہیں۔ اور اسے جہاد بھی کہا گیا ہے، جو کہ یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، دشمنوں کے مقابلے میں اپنی جان جوکم میں ڈالنا، اللہ کے دین، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے دین، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اسی نے تمہیں چنا ہے، امت محمدیہ کا فرد بنایا، تمہیں مسلمان بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر اہل حدیث ہونا، سلفی ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورنہ آج کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد کسی قبروں کے پر جا کر فاتحہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، جب بھی انہیں ضرورت پیش آتی ہے اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جاتے ہیں، نذر و نیاز جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ہم کو جو صراط مستقیم عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشن شاہراہ، جس کے پر کوئی گمراہی، کوئی خفا، کوئی اندھیرا نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ کتنی حدیثیں ایسی ہوتی جو محض ہم تقلید کی بنیاد کے پر رد کر دیتے۔ آپ دیکھیے نا، سورہ فاتحہ پڑھنے والی روایتیں اتنی کثیر تعداد میں، کسی کو آپ بتائیے کہتا ہے نہیں میرے امام صاحب اس کو نہیں مانتے تو میں نہیں مانتا، وہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بخاری مسلم کون کون سی روایت آپ مانگیں گے کہ اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو، امام ہو، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، اور کسی بھی شکل میں نماز ادا کرے، ہر صورت میں اسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، ایسی بہت ساری حدیثوں کو رد کر رہے ہوتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ہم کو عطا کی، اللہ نے ہم کو چن لیا ہے بالکل صحیح راستے کے لیے، صراط مستقیم کے لیے۔ اب اس راہ کے پر چلتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں کہ صحیح راستہ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم اس کے پر صحیح طور پر چل نہ سکے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی۔ ایسا نہ ہو کہ اس راہ میں چلتے ہوئے منزل تک نہ پہنچ پائے، راستے میں ہی ہم فنا ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ راستہ صحیح ہے تو یقینی بات ہے منزل ملے گی، چاہے آپ دوڑتے ہوئے جائیں یا تو پیدل چلیں۔ یہ راستے کی خوبی ہے، صحیح راستہ ہے تو آپ دوڑتے، بھاگتے، چلتے، جیسے بھی چاہیں، یقیناً اس راہ کے پر چلتے ہوئے آپ کو منزل ملے گی، لیکن آپ اس راہ میں بیچ میں نہ اٹک جائے، یہ بہت اہم ہے، یا کوئی ایسا کام نہ کر جائے جس کی بنیاد کے پر آپ منزل تک پہنچ ہی نہ سکے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کے بارے میں حکم نازل کیا، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، تو نماز بھی بلوغت کے بعد فرض ہے، بلوغت سے پہلے نہیں۔ آپ کو اگر طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر پڑھو، نہیں تو لیٹ کر، نہیں تو اشاروں میں پڑھو، اتنی آسانیاں رکھی گئی۔ روزے کے اندر آسانیاں رکھی گئی، حج میں اگر استطاعت ہے تبھی حج ادا کرو ورنہ تمہارے پر حج فرض نہیں۔ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو ورنہ مت دو، اللہ نے تم کو لینے والا بنائے تو لو، دینے والا بنائے تو دو، جس حالت میں ہو ہر حالت کے اعتبار سے شریعت نے ہمارے لیے احکامات رکھے ہیں۔
کوئی حرج اس کے اندر نہیں رکھا گیا جو انسان کے مطابق انسان کے بس میں نہ ہو۔ اس کا مطلب اگر کوئی دین اسلام کو ماننے کے بعد استطاعت کے باوجود کوئی کام نہیں کرتا ہے، کوئی نیکی نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کی اپنی کوتاہی، یہ اس کا اپنا گناہ ہے۔ وہ شریعت کے پر الزامات نہ لگائے کہ شریعت نے ہمیں اتنے سخت احکامات کیوں دیے۔ صاف اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں، بالکل آسان دین اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل عرب اپنا باپ مانتے تھے۔ باپ ماننے کا مطلب یہ ہے چونکہ یہ تمام انبیاء کے باپ تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل مکہ اور اطراف میں آباد تھی، اس اعتبار سے یہ جد امجد تھے، انہیں اپنا باپ پیشوا کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ بنی اسماعیل سے نہیں تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی ملت کے بارے میں ذکر کیا۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کو بھی اختلاف نہیں تھا، نصرانیوں کو بھی نہیں تھا، اور مسلمان تو اختلاف کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، هو سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اب یہاں بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے، خاص طور سے آپ دیکھیے پاکستان کے ایک عالم دین تھے مسعود احمد BSc، انہوں نے اسی بنیاد کے پر جماعت المسلمین رکھ دیا، اور بخاری کی ایک روایت کو لے کر غلط طریقے سے استدلال کیا کہ جماعت المسلمین کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹائے رکھو، اس کے ساتھ وابستہ رہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ حدیث کس معنی میں ہے؟ وہاں جماعت المسلمین سے مراد مسلمانوں کی عام جماعت ہے، تو نام رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین کے علاوہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی جہالت۔ قرآن نے صحابہ کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر کہیں انصار کہا، کہیں مہاجرین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو قرآن مجید کے ساتھ گہرا شغف رکھنے کی بنیاد پر یا اہل القرآن کہا، اے قرآن والو، تو کیا وہ ایک نئی جماعت بن گئے؟ یہ امتیازات ہے، اور اسی بنیاد پر اہل الحدیث یا سلفی اپنے آپ کو کہنا، یہ دیگر گمراہ جماعتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے۔ جب تک مسلمانوں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو تمام مسلمان تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اس کے بالمقابل گمراہی کے راستے آ گئے تو گمراہی سے علیحدہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ لوگ شک کا، شبہات کا شکار نہ ہو، وضاحت ہمارے سامنے آ جائے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر برائلر کا چلن نہیں تھا چکن میں، لیکن جب سے چلن شروع ہوا اور دیگر بھی قسموں کے چکن آنے لگے، تب وہاں وضاحت ہونے لگی، ہم دیسی یا گورانی کہنے لگے تاکہ دیگر چیزوں سے ان لوگوں کو علیحدہ کیا جا سکے، تو وہاں علیحدگی ضروری ہو گئی، وضاحت ضروری ہے۔ یہی معاملہ اگر دیکھا جائے اس سے کہیں زیادہ اہم جماعتوں کا ہے کہ جب گمراہیاں ساری چیزیں آ جائے تو گمراہ لوگوں سے، گمراہ جماعتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن نے انہی چیزوں کو بیان کیا۔ یہاں سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی جماعت کا نام مسلمان رکھے۔ ہمیں تو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، تو کیا امت محمدیہ کہنا بھی غلط ہے؟ صرف اپنے آپ کو مسلمان ہی کہو۔ ہم بحیثیت قوم مسلمان ہیں۔ اب چونکہ مسلمانوں میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے تو ان لوگوں سے علیحدہ ہونے کے لیے، ان سے ممتاز اپنے آپ کو کرنے کے لیے ہم اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کو صحیح طور پر ماننے والے۔ سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلف یعنی اصحاب کرام اور محدثین کی جماعت، جو ہم سے پہلے پیش رو تھے، ان کے عقیدے، ان کے طریقے پر چلنے والا، قرآن و حدیث کا ماننے والا اہل حدیث ہوتا ہے۔ سلفی بھی دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ جدا جدا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے، اور اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا بنے، رسول تمہارے تعلق سے گواہی دے گا تمہارے ایمان کی، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ بخاری کی روایت میں حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو ان کی قوم انکار کرے گی، کہے گی نہیں، جھوٹ بولیں گے وہاں پر بھی،
کہ حضرت نوح نے کوئی کام نہیں کیا، جبکہ قرآن مجید میں دن و رات ان کی محنت کا تذکرہ ہے، قوم انکار کر دے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کہے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ امت محمدیہ کو بحیثیت گواہ کے پیش کیا جائے گا، تو قوم نوح کہے گی کہ تم تو ہمارے سامنے تھے نہیں، ہمارے دور میں تمہارا وجود نہیں تھا، تم کیسے گواہی دو گے؟ کہیں گے کہ ہاں ہم تمہارے زمانے میں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو کتاب نازل کی، جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، ان کی محنت و کاوش کا تذکرہ ہے۔ اس بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا، محنت کی، 950 سال تک تمہیں گمراہی اور شرک سے بچانے کے لیے تگ و دو کرتے رہے، لیکن تم نہیں مانے۔ اللہ ان کی گواہی کو قبول کرے گا۔ اس طرح امت محمدیہ جو قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے والے ہوں گے، آپ اگر سورہ نوح نہیں پڑھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ نہیں ہوں گے، تو کیسے گواہی دیں گے؟ گواہی اس وقت تو دیں گے نا جب آپ نے پڑھا ہو، دیکھا ہو۔ بغیر پڑھے، بغیر سنے سمجھے کیسے گواہی دیں گے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہ گواہی ہوگی امت محمدیہ کی دیگر امتوں کے بالمقابل۔ لہذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ذریعے بندہ اللہ سے جڑتا ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے وہ بندوں سے جڑتا ہے، بندوں سے اس کے تعلق اچھے ہوتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو یعنی اس کے دین کو، اس کی شریعت کو مضبوطی سے تام لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، اس کے دین کے مطابق چلنا، یہ سب سے بڑا سہارا ہے اللہ کی طرف سے نصرت کا۔ اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ ہم اس کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ تلاش کرنے جائیں گے، کبھی عزت ملنے والی نہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم میں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے اہم دین کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کے ساتھ وابستگی ہے۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہ کیا ہی بہترین مدد کرنے والا اور کتنا بہترین ناصر ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورۃ الحج مکمل بھی۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں سے سورہ مومنون اور 18ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ سورہ حج کے ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ 17واں پارہ بھی اختتام پذیر ہوا، مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کی حقیقت کو سمجھنے، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو علم اور دین کے بارے میں جو علم ہونا چاہیے اسے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے مطابق ہمارے کردار و عمل کو ڈال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔